میں اپنی نوجوان نسل کے لیے سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ آپ پہلے ذہن میں یہ سوال رکھیں کہ ہر دور کا بادشاہ ہر دور کے امام کا قتل کیوں کرتا تھا؟ ہمیں ان تاریخی حقائق کی طرف بڑھنا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ جو اس دور کا حکمران ہوتا تھا وہ سب کو چھوڑ کے امام سے دشمنی کیوں کرتا تھا، امام کو قتل کیوں کرتا تھا، جبکہ اس سے پہلے جتنے حکمرانوں نے آئمہ کو قتل کیا وہ ان کا حشر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ امام کو قتل کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یا تو امام اس سے حکومت کا مطالبہ کرتے تو پھر بنتا کہ وہ حکمرانی چاہتا تھا، امام بھی حکومت چاہتے تھے، لہذا حکومت کی وجہ سے لڑائی نہیں۔ جب امام حکومت چاہتے ہی نہیں تھے، کسی بھی دور کے امام نے حکومت کا مطالبہ ہی نہیں کیا، تو ہر دور کے حکمران نے ہر دور کے امام کا قتل کیوں کیا؟ آپ ادھر اپنے آئمہ کے اسم مبارک لکھ دیں، جب آپ قاتلوں میں جائیں گے تو ہر دور میں حکمران اس دور کے امام کا قاتل۔ یہ وجہ کیا تھی؟ اس وجہ کو میں پھیلاؤں گا تو پھیلاؤ اتنا طویل ہو جائے گا، مجھ سے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے آپ کی سماعتوں پہ ناز ہے، آپ اہل علم ہیں، پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ توجہ کریں گے وضاحت کی ضرورت ہے تو کرو۔ حکمران امام کا قتل کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ امام ہوتا ہے ہدایت کا چراغ، اگر یہ چراغ جلتا رہتا تو چہرے صاف دکھائی دیتے تھے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، جو مشکل بات میں بولا ہے مولا رضا پر یہ ہدایت کے چراغ تھے۔ جب یہ چراغ اللہ جلتے تھے تو چہرے صاف دکھائی دیتے، اور چور کی شروع سے عادت ہے یہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ چور چوری کرنے کے لیے آئے، اندھیرا ہو تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، دور سے کوئی ہلکی سی روشنی جلائے تو وہ جلانے والے کی طرف نہیں بڑھتا، وہ پہلے روشنی کو بجھاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے اگر یہ روشنی چل گئی میرا پہرا پہچانا جائے گا، پتہ چل جائے گا میں کون ہوں۔ اس لیے خدا نے ہدایت کے مسلسل چراغ جلائے، خدا نے پہلا ہدایت کا چراغ جلایا، امت نے بجھایا، خدا نے دوسرا جلایا، امت نے بجھایا، خدا نے تیسرا جلایا، امت نے بجھایا۔ 11 چراغ ہدایت کے خدا نے اس امت کے درمیان جلائے، اس نے بار بار بجھائے۔ خدا نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں اپنی ہدایت کا چراغ تمہارے درمیان رکھ لوں۔ خدا نے 12واں چراغ ہدایت اٹھا کے اپنے فروش کے اندر روشن کر دیا۔ اب وہاں تک جا نہیں سکتے تھے، تلوار چلا نہیں سکتے تھے، زہر دے نہیں سکتے تھے، اب زمین میں بیٹھ کے پھونکنا شروع کر دیا، ہے ہی نہیں، اس لیے آنا ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ہی۔ اب جب 12ویں کو زہر نہیں دے سکتے تو اب زمین پہ بیٹھ کے کریں ہیں تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب 36 ملکوں کی فوج اکٹھی کر، چاہے ساری دنیا کی فوج اکٹھی کر، یہ 12ویں کا ظہور روکنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس لیے تو میر مونس نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ بادشاہوں کو پتا تھا کہ اگر یہ چراغ جلتے رہے ہمارے کردار نظر آئیں گے، لہٰذا انہیں بجھا دو تاکہ زمانے میں صرف اندھیرا رہے۔ جب ان کے چراغ جل جاتے تھے تو پھر لوگ ان کا کردار دیکھ کے بادشاہ سے پوچھتے تھے کہ اگر یہ موجود ہیں تو تو تخت پہ کیوں بیٹھا؟ لہٰذا وہ امامت کے کردار کو زمانے کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتے تھے۔ یہ قتل، یہ جو امام کو قید کرتے تھے یہ جسم قید نہیں کرتے تھے۔ اب ملتان ہو، میں اہل زبان میں بیٹھا ہوں اور پھر جملے کا قتل ہو جائے، یہ امام قید نہیں کرتے تھے، یہ کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے چھڑاتے تھے۔
یہ کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتے تھے، لیکن ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ سورج بادلوں میں چھپ بھی جائے فیض تو پھر بھی پہنچا دیتا ہے۔ امامت قید خانے میں تھی، برابر فیض پہنچا، لیکن اب ظاہری طور پہ چہ جائے کہ امام منبر میں بیٹھ کے خطبے جاری کرے اور پھر قید خانے میں امام مسائل کے حل بتائیں۔ یعنی کہ امام رضا کا دور جو تھا، اس دور میں دنیا امام سے اتنی دور ہو چکی تھی کہ اب وہ چاہتے تھے کہ کوئی امام آئے، ہم اس سے علم لیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام رضا جب نیشا پور پہنچتے تو 2000 کے قریب محدث ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے کھڑے اور امام کی سواری کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سانس پھولے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں کاغذ ایک پہ قلم، اور کہہ رہے رضا کچھ لکھوا۔ جو ہاتھ اٹھا ہے میں اسے منبر سے داد دینے میں مجبور ہو گیا۔ سلام ہے اس قوم کے ہاتھ سے، وہ اس قوم کی معرفت ہو۔ امام رضا کے پیچھے دوڑ رہے تھے، لکھوا لکھوا لکھوا۔ میرا مولا رضا تو جنگ جیت گیا، نانے نے ایک کاغذ قلم مانگا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا۔ آج 2000 کاغذ قلم پیچھے لکھوا۔ علی بن موسیٰ رضا کچھ لکھوائیے۔ اب امام سواری کو روک نہیں رہے، امام چاہتے ہیں کہ شدت بڑھے۔ کیا کہنے میرے مالک، فصیح و بلیغ 2 سطریں کہہ دی، طویل خطبہ جاری نہیں کیا، پورا دین بند کر دیا ایک سطر میں۔ میں سطر پڑھنے لگا اور میں سطر پڑھنے سے پہلے مشہد کے والی سے مدد مانگتا ہوں، میرا مالک میری مدد فرمانا، جیسے آپ نے عطا کی تھی ویسے یہ سطر آپ کے ان نوکروں کے دلوں تک میں پہنچا سکوں، ایسے سطر جائے کہ آپ کی سماعتوں سے گزرتی ہوئی آپ کے قلوب میں جا کر رک جائے۔ امام پہنچے اور انہوں نے کہا کچھ کہیے۔ امام نے ایک حدیث کہی، اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث سے سلسلۃ الضحیٰ، سونے والی حدیث، ایسی بہترین حدیث جس کی ایک بھی کڑی غیر معصوم نہیں۔ جو علماء کے قریب بیٹھتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب ہم کتابوں سے کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں یہ کس نے نقل کی ہے، اس محدث کو دیکھا جائے، اس نے کس سے لی، اس نے کس سے لی، اس نے کس سے لی۔ 6 محدث مستند ہوں، 7واں مشکوک آ جائے، پوری حدیث مشکوک ہو جاتی کہ یہ 6 محدث ٹھیک ہیں لیکن یہ جو پیچھے 7واں ہے نا یہ مشکوک ہے، حدیث مشکوک ہو۔ اس لیے علماء کرام نے حدیث کی مختلف کیٹیگریز رکھی ہیں، یہ مرفوع ہے، یہ مرسل ہے، یہ مستند ہے، یہ موثق ہے۔ علم الرجال میں انہیں پرکھا جاتا ہے کہ کس حدیث کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے۔ اب امام نے حدیث کا سلسلہ پڑھا، ذرا سلسلہ سماعت کیجئے۔ پہلے کوئی حدیث پڑھی جاتی تو وہ کہے گا میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں صحابی سے سنا، اس نے فلاں صحابی سنا۔ امام حدیث پڑھے، امام نے کہا سنو، میں نے سنا ہے اپنے باپ موسی کاظم سے، میرے باپ موسی کاظم نے سنا ہے محمد الباقر سے، جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ہے محمد باقر سے، انہوں نے سنا ہے علی زین العابدین سے، انہوں نے سنا ہے حسین ابن علی سے، حسین نے سنا ہے حسن ابن علی سے، حسن نے سنا ہے علی المرتضیٰ سے، علی المرتضیٰ نے سنا ہے محمد المصطفیٰ سے، محمد نے سنا ہے خدا سے۔ تیرے سلسلے کے صدقے، تیری سند کے صدقے، ایسی بہترین سند، ایسی مستند سند خدا سے لے کے خود تک متصل کی۔ لے جی سند بڑی معتبر تھی، محدث تڑپے، سند بڑی اچھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ امام سواری سے اٹھے، چہرے سے نقاب ہٹایا، 2000 محدثین کی طرف سے کہا سنو، لا الہ الا اللہ حسنی،
لا الہ ایک قلعہ ہے. حدیث سنیے گا سر, 2 سطروں کی حدیث ہے. اس لمحے تک جو میں آخری مشہد میں مالک کے سلام کے لیے گیا ہوں, مالک کے پیش ہو کے آیا ہوں, میں اس لمحے تک 4,500 کتاب اس حدیث کی شرح میں لکھی جا چکی ہے. ابھی ریسرچ جاری ہے, ابھی شرح کی جا رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ شرح ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ شرح. امام نے کیا, امام نے کہا لا الہ ایک قلعہ ہے. فمن داخل حصن, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا, پہلے حدیث سن لیجئے گا پھر میں اس کے اسرار پڑھوں. امن من عذاب, وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. یہ کہہ کے امام سواری پہ بیٹھ کے سواری آگے بڑھی. لوگوں نے کہا کیسے داخل ہو گئے؟ امام پھر اٹھے, نقاب اٹھایا, بے شروطہا, کچھ شرطیں ہیں. انہوں نے کہا کون سی؟ زہد, تقوی, عبادت, اعمال, نماز. فرمایا نہیں, وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا, ان شرطوں میں سے ایک شرط. سلیس زبان میں بڑی سادہ طریقے سے بات کروں. امام نے فرمایا لا الہ ایک قلعہ ہے. نہیں جی اب حدیث کی شرح سنی. امام نے یہ نہیں کہا لا الہ ایک گھر ہے. امام نے یہ نہیں کہا لا الہ ایک مکان ہے, لا الہ ایک عمارت ہے, لا الہ ایک مینار ہے, لا الہ ایک غار ہے. نہیں, ایک قلعہ ہے. مالک سر دے, راز دے, آپ نے قلعہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مکان کا دروازہ ہر کوئی جانتا ہے, قلعے کا دروازہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ لوگ قلعے میں داخل ہونے کا رستہ ڈھونڈنے کے لیے اس کے گرد چکر کاٹتے ہیں. چکر کاٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک انہیں دروازہ نظر نہیں آیا. امام لا الہ ایک قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو. یہ نہیں کہا دین ایک قلعہ ہے. جو صاحب خان بیٹھے مسلمان, امام نے یہ نہیں کہا اسلام ایک قلعہ ہے, مذہب ایک قلعہ. سمجھ نہیں, لا الہ ایک قلعہ ہے. اب امام دین مذہب سے آگے جا رہے ہیں. امام پھر مذہب کی بات ہی نہیں, آؤ تمہیں اللہ سے ملواؤں. امام لا الہ ایک قلعہ ہے. جس نے توحید کو پا لیا وہ عذاب سے بچ گیا, لیکن توحید کو پانے کی کچھ شرطیں ہیں, اور ان شرطوں میں سے ایک شرط عام ہے, ملتان کی سرزمین پہ محنت کی ہے, جملے کا قتل نہ کرنا. مدتوں پہلے میرا 8واں بادشاہ نیشاپور میں کھڑا ہو کے کہہ کے گیا ہے کہ ہم لا الہ کی شرطیں ہیں. میری گزارش ہے شیعہ مولویوں سے, تم علی کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ واجب ہے, مستحب ہے, مبطل ہے. امام رضا کہہ رہے ہم اللہ کی شرط ہے. بسم اللہ. مولا حسین زدہ. امام فرما رہے ہیں ہم اللہ کی شرط ہیں, تم کہہ رہے ہو یہ واجب ہے. واجب, مستحب, مبطل